السلام علیکم۔ میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا دین اور دنیا کی یہ جو تفریق ہے قرآن کی روح سے ہے یا ہمارا ایک اپنا تصور ہے؟ دیکھیں، یہ جو دین اور دنیا کی جو اصطلاح ہے اس کو ایکچولی مذہبی پیشواؤں نے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ اصطلاح جو ہے ہم بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مذہب کی روح سے کوئی کام ہوتے ہیں نا، مذہبی قسم کے، کوئی ایسے کوئی یوں کہہ لیں کوئی میلاد کروا لیا، کوئی مجلس کروا لی، کوئی شہادت کی کانفرنس منعقد کروا لی، ایسے ہی ہے نا، کوئی معراج کی وہ جو مجلس ہو گئی، تو اس طرح سے وہ جو کوئی یا واعظ و نصیحت کی کوئی چیزیں ہوں گی جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، تو وہ پھر ثواب ہو جاتا ہے، وہ پھر دین کے کام بن جاتے ہیں۔ وہ دین کے نہیں ہوتے، وہ ان کے مذہب یا مسلک کے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دین تو پھر اوجھل ہو جاتا ہے، قرآن تو پھر ایک طرف چلا جاتا ہے، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ وہ پھر اپنے مذہب، مسلک، اپنا فقہ، اپنی شریعتیں، ان کی روح سے پھر کوئی واعظ و نصیحت کی چیزیں وہ لے آتے ہیں، اور کوئی مذہبی تہوار یا وہ پوجا پاٹ، ورشپ، تسبیح، ورد، وظائف وہ لے آتے ہیں، وہ پھر ثواب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دین نہیں ہوتے، وہ مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں، باطل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم مذہب کو باطل کہتا ہے۔ دین تو وہ قرآن کی روح سے جو جن اصولوں کے جو قرآن نے اصول دی ہیں زندگی گزارنے کی، ان کی روح سے جب آپ اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بنائیں گے تو وہ پھر دین بنتا ہے۔ تو دین تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اور دوسری اس کا نقصان بھی ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو دین اور دنیا کی جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی، اس کا پھر نقصان کیا ہوا کہ لوگ عملی زندگی سے دور ہو گئے۔ یہ جو پریکٹیکل لائف ہے نا، اس سے دور ہو گئے۔ کچھ ایسا تصور ذہن میں آ گیا کہ یہ کوئی مذہبی تہوار منائیں گے، کوئی اس طرح سے کوئی وہ نعرے شعرے لگائیں گے، کوئی مذہبی رسوم ادا کریں گے تو ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور وہ تو پھر اور بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ عملیت پسندی جو ہے، پریکٹیکل ہونا، یہ ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کا تجربہ کریں معاشرے کے اندر کہ جب سیلاب آتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کام کرنے والے، وہ بند باندھ رہے ہوتے ہیں سیلاب کے آگے، محنت کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے جاگ کر محنت کر کے بند باندھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہو جائے۔ اور وہ جو مذہب کے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹھیکیدار، وہ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر، مسجد میں لاؤڈ سپیکر کھول کے۔ تو یہ کلیئر ڈیفرنس ہو گیا نا۔ جو لوگ شہر کو، لوگوں کو، ان کی املاک کو بچانے کے لیے سیلاب کے آگے بند باندھتے ہیں، وہ حق ہوتا ہے، وہ حق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ وہ بند نہیں باندھتے، ان کے ساتھ مل کر عملی کوشش نہیں کرتے، لوگوں کو ڈوبنے سے نہیں بچاتے، سیلاب سے نہیں بچاتے، صرف مسجدوں میں جا کر اذانیں دیتے ہیں، یا گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر اذانیں دیتے ہیں، یا وہ دعائیں کرتے ہیں رو رو کے، تو وہ کیا ہے؟ باطل ہو گیا، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ قرآن کریم کی روح سے حق وہ ہوتا ہے جس کا عوام کو، لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ ہو، اور باطل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وقت ضائع ہو رہا ہو۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی کا والد، اس کو کارڈیک پرابلم ہو گیا، ہارٹ کا مسئلہ بن گیا۔ اب اگر وہ شخص اپنے والد کو اٹھا کر فوراً ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتا، وہ کیا کرے؟ وہ وہاں بیٹھ کر رو رو کے دعائیں مانگنا شروع کر دے، اور دعاؤں سے کام نہ چلے تو وہ اذانیں دینا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں، آپ اس کو عقل مند کہیں گے
آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا یہ ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جانا، اس کا علاج نہ کروانا، اور اس کی بجائے گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرنا، سورہ الرحمن پڑھنا اور رو رو کر دعا کرنا اور اذانیں کہنا، کیا آپ کو یہ چیز اس کو جسٹیفائی کریں گے اس کے اس عمل کو؟ یہ عمل حق ہوگا یا باطل ہوگا؟ باطل ہوگا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا، وہ اس کے ٹیسٹ کرے گا، تشخیص کرے گا، دوائی تجویز کرے گا، اس کو فوراً وہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرے گا، اس کا علاج کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں لے کر جائے گا تو مے بی وہ اتنا سویئر اٹیک ہو کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو اس کی کوئی دعا، اس کی کوئی وہ اذان، کوئی ورد وظیفہ اس کو اس بیماری سے یا اس اٹیک سے نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ کے فزیکل لاز ہیں۔ یہ اس مثال سے آپ کو سمجھ آیا کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ جو لوگ اذانیں پڑھ رہے ہیں اوپر رات کو، ساری ساری رات، دن کو نہیں دیتے اذانیں، یعنی کوئی ایسا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ رات کو دیں گے تو کرونا وائرس بھاگ جائے گا، دن کو وہ نہیں، رات کو دیتے ہیں۔ اصل میں وہ یہ مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں نا، اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں، وہ لوگوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اب انہوں نے ایک یہ صورت نکال دی کہ اب اذانیں دیں گے، جس کا مطلب مولوی زندہ ہے معاشرے میں۔ اب اذانیں ہی نہ ہوں، مسجدیں پہلے ان کی بند ہو گئی ہیں، تو وہ اپنا احساس کیسے دلائے لوگوں کو؟ تو وہ کرونا تو بھاگتا نہیں، لیکن مولوی اس معاشرے کے اندر زندہ رہتا ہے ان اذانوں کی وجہ سے۔ تو اس ماحول کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے، کرونا وائرس، اس کا جو ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، سیفٹی میئرز وہ ہم اڈاپٹ کریں۔ اب وہ اڈاپٹ نہیں کرنی، اذانیں دینی ہے، تو کیا اس سے نتیجہ مل رہا ہے؟ یہ جو دعائیں کرائی گئیں بڑی رو رو کے، اور اس کے بعد اذانیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے مریض پاکستان کے اندر۔ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ابھی باہر کے ملکوں میں تو جو بھی، کیونکہ اذانیں یہاں پر دی جا رہی ہیں، دعائیں یہاں پر کروائی جا رہی ہیں، اس لیے ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں آیا یہ چیز؟ ایک تو اللہ کا جو تصور ہے وہ قرآنی نہیں ہے، ہمارے اپنا مذہب کا ہے دیا ہوا، کہ اللہ ناراض ہو کر عذاب دیتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے نا، ناراض ہو کر ہمیں عذاب دیتا ہے۔ اب اس عذاب کو یہ کیسے انسان دور کر سکتے ہیں؟ یہ پھر وہ دعائیں کریں گے، ورد وظائف کریں گے، سورہ المعون پڑھیں گے نمازوں میں، ٹھیک ہے، نفلوں میں، اور وہ پھر اذانیں دیں گے، پھر اللہ خوش ہو جائے گا، وہ پھر عذاب جو ہے رحمت میں بدل دے گا، کرونا ہٹ جائے گا۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ان چیزوں سے پیدا ہوئے ہیں، دین اور دنیا کی جو تفریق ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں عملاً، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عملاً کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں اور دعائیں رو رو کے کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ زیرو۔ تو حق اور باطل واضح ہو گیا کیا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر ہم یہ دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، ہم نے اس میٹیریل یونیورس کو، ظاہر ہے یہ یونیورس تو میٹیریل ہے، یعنی مادہ، میٹر، اور اس سے بنی یہ کائنات، ہماری یہ باڈی، یہ کھربوں سیل سے بنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ میٹر۔ تو یہ جو میٹر ہے، قرآن کہتا ہے یہ بالحق ہے۔ اس میٹر کے اندر جو اللہ کے فزیکل لاز ہیں وہ بھی بالحق ہے۔ اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس میٹر کو سمجھتے ہوئے وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ جو وائرالوجسٹ ہیں وہ وائرس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو، یعنی میٹیریل یونیورس کو بالحق پیدا کیا، اور آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ جو میٹیریل یونیورس ہے اس کو تم مسخر کرو، تسخیر کرو، فتح کرو۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے فتح کرنا؟ کہ اس کا جو کنٹرول ہے اس کو سمجھو، اس کے جو نیچرل لاز ہیں، اس کی جو نیچرل فورسز ہیں، وہ کائناتی علوم یعنی سائنٹیفک علوم کی روح سے سمجھو،
اور ان کو سمجھ کر انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرو. ٹھیک، یہ دو چیزیں ہوگی. اور تیسری چیز وہ کیا کہتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. وہ کہتا ہے کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ جاندار ہو وہ بے جان ہو، اس نے اپنی صلات اور تسبیح معلوم کر لی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ ہزاروں سال پہلے کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کل. اب اس کل کے اندر تمام کائنات کی جو چیز ہے وہ ساری کی ساری آ گئی. انسان بھی آ گئے، حیوان بھی آ گئے، یہ نباتات بھی آ گئی، یہ جو پودے پلانٹس وغیرہ یہ بھی آ گئے، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اجرام فلکی یہ بھی آ گئے، سورج چاند ستارے کہکشاں. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز نے اللہ کی اس کی جو تسبیح ہے، وہ اس کی جو صلات ہے اس نے معلوم کر لی ہے. کل قد علم. یہ جو قد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ تحقیق شدہ بات کر رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز نے جان لیا ہے کہ اس کی صلات کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے. صلات دیکھیں اس وقت ابھی وہ ہم یہ چونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے نا تو اس لیے ہم اسی کے اوپر رہیں گے، ہم مذہب کی بات نہیں کریں گے. دیکھیں اس وقت جو سائنٹسٹ ہے، جو وائرالوجسٹ ہے، جو سائنسدان اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ وائرس آؤٹ بریک کیسے ہوا، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اس کے اینٹیڈوٹس کیا ہیں، اس کی ویکسین کیا ہے، کس طرح سے انفیکٹڈ پیشنٹ کا پلازما لے کر اس کو پھر صحت مند لوگوں میں انجیکٹ کر کے ان کو پریونٹیو میتھڈ کے تحت بچایا جا سکتا ہے. علاج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو میتھڈ ہوتا ہے اور ایک کیوریٹیو میتھڈ ہوتا ہے. پریونٹیو ہوتا ہے بیماری آنے سے پہلے ان کو بچانا، جیسے یہ حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں کہ بچے کو اس وقت لگائے جاتے ہیں جب ابھی وہ پولیو میں خسرہ میں ابھی وہ مبتلا نہیں ہوتا، تو پہلے لگائے جاتے ہیں. جب وہ آ جائیں گی بیماری تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ پریونٹیو میتھڈ کے تحت یہ جو وائرس ہوتا ہے، اس کی جو ڈیزیز ہوتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی جب اس کو پریونٹیو کریں گے تو وہ پھر 100% وہ کامیاب ہوتا ہے. تو سائنٹسٹ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ سائنٹسٹ کی صلاحیت ہے. آپ نے یہ پوچھا نا دین اور دنیا کا ڈیفرنس، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. جو سائنٹسٹ، جو وائرالوجسٹ، جو میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگ، جو کیمسٹری سے ریلیٹڈ لوگ، جو کیمسٹ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، وہ اپنی صلات کو پرفارم کر رہے ہیں قرآن کی روح سے. جو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اس کے جو پریکاشنری میجر، سیفٹی میجرز معلوم کر رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، پریگمیٹک ٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی صلات جو ہے یہ پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو حکومتیں لوگوں کو کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہونے سے بچانے کے لیے جو سیفٹی میجرز اڈاپٹ کروا رہی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کروا رہی ہیں، جو حکومتیں وہ اپنی صلات پرفارم کر رہی ہیں، اور اگر وہ اس میں غفلت برت رہی ہیں تو وہ اپنے اس صلات کی پرفارمنگ میں وہ غفلت برت رہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز نے جان لی ہے کہ اس کی صلات کیا ہے. اور آگے میں تسبیح کی بھی وضاحت کرتا ہوں. تو جو سائنٹسٹ، جو حکومتیں، جو لوگ اس کو مینج کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تشخیص کر رہے ہیں، علاج دریافت کر رہے ہیں، اور جو گورنمنٹس اور ان کے جو ایگزیکٹو باڈیز جو ان پریکاشنری میجرز کو، سیفٹی میجرز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک ڈسپلن میں لا رہے ہیں کہ وہ لوگ سوشل ڈسٹنس رکھیں، فزیکل ڈسٹنس کو مینٹین کریں، یہ حکومت کے لوگ اپنی صلات پرفارم کر رہے ہیں، سائنٹسٹ اپنی صلات پرفارم کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان ہدایات کے اوپر عمل کر رہے ہیں
سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کر رہے ہیں، اپنی فیملیز کو سمجھا رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، گھروں میں رہ رہے ہیں اور فزیکل ڈسٹنس قائم کیا ہوا ہے، سینیٹائزیشن کرتے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، گلو یوز کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھو رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی اس طرح سے لک آفٹر اور کیئر کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی صلاۃ پرفارم کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے صلاۃ۔ اس سے پھر معاشرے کے اندر عملاً اس کا جو مثبت نتائج ہے وہ پھر ظاہر ہوتے ہیں، اس سے پھر عملاً لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ورشپ والی جب آپ صلاۃ کو سمجھیں گے نا، وہ تو صلاۃ ہے ہی نہیں، وہ تو ورشپ ہے جو یہ کرتے ہیں، تو دیکھیں اس سے تو پھیل رہی ہے۔ یہ جو صلاۃ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو آج، جو اس وقت حالات میں جو صلاۃ ہے، کیونکہ قرآن کریم تو ہر دور کے ہر زمانے کے لوگوں کو صلاۃ کا حکم دے رہا ہے۔ آج یہ ایپیڈیمک کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے مہلک ترین، تو آج جو اس سلسلے میں حفاظتی اقدامات لوگ کر رہے ہیں تو وہ صلاۃ کو ہی تو پرفارم کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ورشپ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صلاۃ نہیں کر رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صلاۃ کے الٹ ایک کام کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ اسی دنیا میں اسی وقت ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کرونا وائرس کو پھیلا رہے ہیں۔ کنٹیجیس ہے نا تو پھیل رہا ہے۔ جب وہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، اس سے وہ ٹچ کرتا ہے ایک دوسرے کو، پھیلتا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 1000 کے قریب وہ جو جماعت کے لوگ ہیں جو پریچنگ کرتے ہیں، تبلیغ وغیرہ، ان کو ہے، ٹھیک ہے، 2500 کے قریب، اس میں سے 1000 کے قریب لوگ تو وہ ہیں جو یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اور وہ جو دوسرے جو 60% وہ لوگ ہیں جو شرائن سے آئے ہیں، ان کو تبرک سمجھ کر ان کی جالیوں کو بھی چاٹتے رہے ہیں، وہاں جا کر زیارتیں کرتے رہے ہیں، وہ انفیکٹڈ ہو کے وہ آئے۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں، آپ یہ ڈسٹنکشن خود جو ہے اس کو آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے، صلاۃ کیا ہے اور ورشپ کیا ہے۔ یہ چیزیں اب آپ کے اوپر واضح ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے پھر واضح نہیں ہوں گے۔ تو صلاۃ جو قرآن نے کہی ہے، یہ جب کرتے ہیں تو پھر دیکھیں فوراً نتیجہ برآمد ہوتا ہے، انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے، انسانیت جو ہے وہ فلاح پاتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ جب ورشپ کرتے ہیں تو کنٹیمینیٹڈ ہوتے ہیں، انفیکٹڈ ہوتے ہیں، آؤٹ بریک اور زیادہ ہوتا ہے، پیشنٹ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، سینکڑوں سے ہزاروں، پھر ہزاروں سے لاکھوں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، خود ایکسپیریمنٹ کریں، خود آبزرو کریں اور فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دین اور دنیا میں فرق نہیں ہے۔ جو کام بھی آپ دنیا میں تعمیری کریں گے، جس کا انسانیت کو فائدہ ہوگا، وہ حق ہے، وہ دین ہے، اور جس کا وہ کام جس سے وقت ضائع ہو، انرجی ضائع ہو، پیسہ ضائع ہو، وہ کام باطل ہے، اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ملتا، نقصان ہوتا ہے۔ اگر نقصان نہ بھی ہو تو یہ 3 میجر نقصان تو میں نے بتایا نا، انرجی ضائع ہو رہی، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کسی قوم کو آگے بڑھاتی ہیں اگر ان کو آپ اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، اور یہی تینوں چیزیں اگر آپ ان کو بیکار چیزوں میں استعمال کریں گے، مذہب یا ورشپ کی چیزوں میں استعمال کریں گے، تو یہی چیزیں ان کو صحیح استعمال نہ لانے کی وجہ سے انسان جو ہے اسی دنیا میں وہ بربادی، تباہی میں گر جاتے ہیں۔ پھر کوئی قوم ان کی مدد کے لیے نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے خود اپنی مدد نہیں کی ہوتی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو دین اور دنیا کا ڈفرنس سمجھ لیا آپ نے کیا؟ کہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ تو آپ جو بھی تعمیری کام کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ فزیکل لاز دنیا میں یہ بھی تو اللہ کے قانون ہے، یہ اللہ کے قانون ہے۔ پانی کیا ہے؟ حق ہے، یہ اللہ کے قانون سے بنا ہے، H2O سے بنا ہے۔
جب آپ کو پیاس لگتی ہے آپ وہ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، تو یہ حق ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز پیتے ہیں جس سے آپ کی پیاس نہیں بجھتی، فار ایگزامپل آپ کو وائن یا وسکی پیتے ہیں، تو یہ باطل ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے آپ کی پیاس نہیں بجھتی، اس نے آپ کی پیاس نہیں بجھائی۔ ایک نیچرل واٹر جس کا کوئی ذائقہ نہیں، جس کا کوئی کلر نہیں، جس کا کوئی ایروما نہیں، اس نے آپ کی پیاس بجھا دی۔ کیوں؟ کہ وہ حق ہے۔ ایک وہ چیز وسکی یا وائن جو کلرفل بھی ہے، جس میں ایک ٹیسٹ بھی ہے، جس کی ایک فریگرنس یا اسمیل بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کی پیاس نہیں بجھائی، اور اس میں پھلوں کے وہ جوسز بھی ہیں، لیکن اس نے آپ کی پیاس نہیں بجھائی۔ کیوں؟ کہ وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ تو اس طرح سے چیزوں کو آپ خود غور کیا کریں ان کے اوپر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ثم تتفکروا، کہتا ہے کہ تھنکنگ جو ہے، تھنک اگین کا جو پروسیس ہے، یہ کرتے رہو گے، آگے بڑھتے رہو گے، نہیں کرو گے رک جاؤ گے۔ قرآن اس کو حالت جہیم بولتا ہے، جہاں پر انسان کی پروگرس رک جاتی ہے، اس کا ایولوشن رک جاتا ہے۔ اگر یہ رکا رہے، انسان ملت کا فائدہ نہ اٹھائے، آگے نہ بڑھے، اپنی غلطیوں کو دور کر کے اوورکم نہ کرے حالات کے اوپر، تو وہ پھر جہیم سے بڑھ کر جہنم میں چلا جاتا ہے، حالت جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، کرونا وائرس آئے، وہ سیفٹی میجر اڈاپٹ کرتا رہے، یہ ہے صلاۃ، وہ کرتا رہے، اس کے اوپر احتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جو چیزیں ہیں ان کو سیفٹی میجرز کی اڈاپٹ کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا، پروگرس کرے گا، پروگرس کرتا جائے گا، اور جنتی زندگی تک پہنچ جائے گا، جنتی زندگی کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے کانسیپٹ، ان کو آپ سمجھیں۔ اور آخری چیز، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچیں اپنے اللہ کے بارے میں کہ وہ تمہارے اوپر غصے ہو کر، ناراض ہو کر تم پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ بالکل نہیں، وہ بہت عظیم ہے۔ اس نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو وہ غصے ہو کر ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں کرتا۔ اس نے تو سارا کارخانہ کائنات اس کی نشو و نما کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو فوڈ پرووائڈ کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرنس پرووائڈ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو انسان جب غلطی کرتا ہے، تو اس سے پھر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سے پھر یہ ایپیڈیمک پھیلتے ہیں، اس سے پھر یہ تباہی آتی ہے۔ یہ انسان کا ایرر ہے، اس کی مسٹیک ہے، اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اور اللہ وہ اتنا عظیم ہے، وہ نہ ناراض ہوتا ہے، نہ وہ ناراض ہو کر انسانوں کے اوپر عذاب مسلط کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے جو خود تمہارے اپنے سامنے آتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کرتے، ہم آسمانوں سے عذاب نازل نہیں کرتے، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے جس کو تم بھگتتے ہو، اور تم نے اسے بھگتنا ہوتا ہے، کیونکہ تم جو بھی ایرر کرتے ہو اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے اس کے نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوتا ہے۔ یہ اس سے اسکیپ تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم زہر کو نہ پھینکو، تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن جب تم آگ میں ڈال لو گے، جب زہر پھینک لو گے، تو پھر تمہیں تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا، موت آئے گی، دردناک تکلیف ہوگی، دردناک موت آئے گی، پھر کوئی معجزہ، کوئی کرامت نہیں ہوگی۔ جب کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں ملیں گی تو پھر تباہی آئے گی۔ اس میں تو پھر اس میں کوئی معجزہ، کرامت، کوئی وسیلہ، بخشش، کوئی چیز کم نہیں آئے گی۔ تو جب انسان صحیح ہے تو اپنے آپ کو ٹریک پر رکھتے ہوئے اپنی غلطیوں سے وہ سبق سیکھے، اور اگر غلطی ہوئی ہے تو فوراً اس کو چھوڑنے کے بعد صحیح ٹریک کے اوپر چلے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان پروگرس کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔